سر آپ نے آج کی گفتگو میں یہ بھی ایک تذکرہ کیا کہ بعض لوگ ماضی کی غلطی گناہ اس کا تانا دیتے ہیں سر، جو کہ اخلاقی طور پہ ایک بڑی پست حرکت ہے سر، اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ سیرت میں ایسی مثالیں بالکل نہیں ملتی۔ ہمیشہ پردہ پوشی کی اس کائنات کے سب سے بہترین انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزاج تانا دینے کا، کسی پرانی غلطی کی نشاندہی کرنے کا، کسی کے ایکسکیوز کرنے کے باوجود اس کو یہ احساس دلانے کا کہ فلاں وقت میں تو تم بڑے کمزور تھے یا تم اتنے مضبوط نہیں تھے، اس طرح کے احساسات جگانے کا، یہ مزاج جن لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس طرح کے لوگوں کو کس طرح سے فیس کیا جائے؟ دیکھیے، جب کوئی شخص ایک بار دوسرے انسان سے جس کا اس نے قصور کیا ہے اسے معافی مانگ لے اور وہ آدمی اسے معاف کر دے، تو معاف کرنے والے آدمی کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ اس کے غلطی کرنے والے کے قصور کو دہرائے، وہ کم ظرفی ہو جائے گی۔ سنت رب یہ ہے کہ جس کو معاف کر دیا اس کو اس طرح معاف کیا گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی جب دوسرے اپنے جیسے انسان کو معاف کرتا ہے تو اس طرح معاف کر دے گویا اس نے غلطی کی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح اگر کیا میں واقعی گنہگار ہوں اور کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، میں اگر میرے بارے میں کبھی کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ شاہ صاحب نے بالآخر توبہ کر لی، گناہوں سے معافی مانگ لی، اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کر لی، تو پھر کوئی اچھے ظرف والا انسان اس بات کو دہرائے گا نہیں کہ صاحب آپ کو ماضی تو یہ تھا، اس لیے کہ وہ رب کے حضور معافی مانگ چکا، توبہ کر چکا۔ تو اعلیٰ ظرفی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو دہرایا نہ جائے بلکہ اسے ڈیفینڈ کر دیا جائے دوسروں کے درمیان۔ کوئی ذکر کرتا بھی ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی، اس سے بھی ہو گئی، لیکن اس سے معافی مانگ لی، انسانوں سے بھی جن کا قصور کیا تھا اور اللہ سے بھی، اور توبہ کر لی، تو اب اس کو دہرانا کم ظرفی ہو جائے گی، تو وہ دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ پھر یہ معافی مانگنے والے کا میرے نزدیک حق ہو گیا، یہ اس کا حق بن گیا کہ اس کے سامنے یا اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے ماضی کے گناہ جن کے لیے وہ معافی مانگ چکا اس کو دہرایا نہ جائے۔ یہ انسانی ضعف کے خلاف ہے۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی سر۔